بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فضائل و مناقب۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بھی ان کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے خلافت میں ہمیشہ ان کا خیال رکھا، چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو اپنے صاحبزادہ عبداللہ کا 2500 اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3000 مقرر کیا۔ عبداللہ نے عرض کیا، اس تفریق کا کیا سبب ہے جبکہ میں تمام غزوات میں اسامہ کے دوش بدوش رہا اور آپ ان کے والد زید سے کبھی پیچھے نہ رہے؟ فرمایا، یہ سچ ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تم سے اور ان کے والد کو تمہارے باپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ و فساد کے خیال سے ملکی معاملات میں اعلانیہ کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن خیر خواہ مسلمان کی حیثیت سے قیام نظم اور انسداد مفاسد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خفیہ طور پر گفتگو کرتے تھے۔ لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ حضرت عثمان سے فتنوں کے فروغ کرنے کے متعلق گفتگو کیجیے۔ جواب دیا، تم لوگ اعلانیہ مجھ کو درمیان میں ڈالنا چاہتے ہو اور میں ان سے خفیہ گفتگو کرتا ہوں کہ مبادن میری اعلانیہ گفتگو سے نیا فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر عائد ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب زیادہ شورش بڑھی تو اسامہ بالکل علیحدہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مارکہ آرائیوں میں بالکل کنارہ کش رہے اور حضرت علی کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ شیر کی داڑھ میں گھستے تو میں بخوشی گھس جاتا، لیکن اس معاملے میں حصہ لینا پسند نہیں کرتا۔ وہ مسلمانوں کی خون ریزی کے خوف سے ان لڑائیوں میں غیر جانبدار تھے، تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر جانتے تھے اور آخر دم تک اس غیر جانبداری پر کافی افسوس ملتے تھے۔ ابراہیم کی روایت ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امداد نہ کرنے پر اس درجہ نادم رہے کہ آخر میں توبہ کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آخر زمانہ امارت 54 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ اس وقت 60 سال کی عمر تھی۔ بہت سے فضائل بیشتر صحابہ میں مشترک ہیں، لیکن اکابر صحابہ میں منفرد طور پر بعض مخصوص فضائل ایسے ہیں جو ان کی خصوصیات شمار کیے جاتے ہیں۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر صفات میں اشتراک ہے، لیکن عبداللہ بن عمر کا علم و فضل اور ابو ذر غفاری کا زہد و تقوی ایک کو دوسرے سے ممتاز کرتا تھا، اور یہی صفات ان کی زندگی کے روشن ابواب کہے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوت میں پذیرائی اور ان کی محبوبیت ان کا مخصوص طغرائے امتیاز تھا جو بلا استثناء کسی صحابی کو حاصل نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنی زبان مبارک سے اس کا اظہار فرمایا اور اسامہ کے ساتھ آپ کا طرز عمل بھی اس کا شاہد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلقین میں حضرت حسنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی، لیکن اسامہ بن زید وہ شخص ہیں جو اس محبت میں بھی شریک و سہیم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر اسامہ کو بٹھاتے اور ایک پر حسن کو، اور دونوں کو ملا کر فرماتے کہ خدایا میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں، اس لیے تو بھی رحم فرما۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی محبت فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ مجھ کو سب لوگوں میں محبوب تر ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اس کا باپ مجھ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، اب یہ سب سے عزیز ہے۔ ایک مرتبہ اسامہ چوکھٹ پر گر پڑے اور پیشانی پر زخم آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کا خون صاف کر دو۔ آپ کو کراہت محسوس ہوئی
تو خود اٹھ کر صاف کر کے لعاب دہن لگایا۔ کبھی کبھی وفور محبت میں مزاح بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اسامہ کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے۔ حضرت عائشہ بھی تشریف فرما تھی۔ آپ اسامہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر یہ بیٹی ہوتی تو میں ان کو خوب زیور پہناتا اور بناؤ سنگار کرتا تاکہ ان کا چرچا ہوتا اور ہر جگہ سے پیام آتے۔ بارگاہ نبوت میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسوخ کا اس سے اندازہ ہوگا کہ جب کوئی ایسی سفارش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہوتی جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھجکتی تو وہ اسامہ کے سپرد کی جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ لوگوں نے کہا اس کے بارے میں کون شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش پر آمادہ ہوتا ہے؟ اسامہ کے علاوہ کسی کی ہمت نہ پڑی۔ انہوں نے جا کر آپ سے گفتگو کی، لیکن حدود اللہ کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ سنی، بلکہ آپ کو ناگوار ہوا اور فرمایا اگر بنی اسرائیل میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اگر معمولی آدمی اس کا مرتکب ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ کاٹتے تھے۔ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ حضرت اسامہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز اور معتمد علیہ تھے، اور ان کی حیثیت اہل بیت میں خاندان کے رکن کی تھی۔ آپ اہم سے اہم اور نازک سے نازک خانگی امور تک میں بھی ان سے مشورہ لیتے تھے۔ افق جیسے نازک اور اہم معاملے میں جس میں منافقین نے ناموس نبوت پہ حرف لانا چاہا تھا اور جس کی صفائی خود زبان وحی و الہام نے دی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک مشورہ تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب افق والوں نے اتہام لگایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید سے اپنی اہل خانہ کی علیحدگی کے بارے میں مشورہ کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو محبوب رکھتے تھے، اس لیے صحابہ کرام بھی ان کو بہت مانتے تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ اوپر گزر چکا ہے۔ صحابہ کرام نہ صرف حضرت اسامہ بلکہ ان کی اولاد تک کا احترام کرتے تھے۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مسجد کے گوشے میں دیکھا۔ لوگوں سے کہا دیکھو کون شخص ہے؟ کسی نے کہا ابو عبد الرحمن، تم اس کو نہیں پہچانتے؟ یہ اسامہ کے بیٹے محمد ہیں۔ آپ نے یہ سن کر سر جھکا لیا اور زمین کو رید کر کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے تو محبوب رکھتے۔ اس غیر معمولی محبت کی وجہ سے کچھ منافق اسامہ کے حاسد بھی پیدا ہو گئے تھے۔ یہ لوگ اسامہ کو ذلیل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیدہ خاطر کرنے کے لیے کہتے کہ اسامہ زید کے نطفہ سے نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچتی، لیکن ان کے خاموش کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا۔ عربوں میں قیافہ شناسی کا ملکہ بہت تھا۔ قائف کی بات عام طور پر ہم پائے وہی سمجھی جاتی تھی۔ اتفاق سے ایک دن مجرز مذبحی جس کو قیافہ شناسی میں خاص مہارت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت زید اور اسامہ دونوں سر سے پیر تک ایک چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے، صرف پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ اس نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے پیدا ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہنستے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا تم کو کچھ معلوم ہے؟ مجرز نے ابھی اسامہ کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے پیدا ہے۔ اس واقعے میں یہ بات لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قائف کے کہنے پر محض اس وجہ سے مسرت ہوئی کہ اس سے دشمنوں کی زبان بند ہو گئی، ورنہ شان نبوت اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کاہنوں اور قائفوں کی بات کا یقین کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چیز اچھی اور بیش قیمت ہوتی اس کو اسامہ کو دیتے۔ ذی یزن نے حالت شرک میں حکیم بن حزام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ہدیتاً ایک بیش قیمت اللہ پیش کیا۔ آپ نے فرمایا میں مشرک کا ہدیہ نہیں قبول کرتا، لیکن اب چونکہ تم لا چکے ہو اس لیے قیمتاً لے لوں گا۔ چنانچہ 50 دینار میں خرید لیا
اور ایک مرتبہ پہن کر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ واحیہ کلبی نے کتان کا کپڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تھا۔ آپ نے اسامہ کو پہنا دیا، انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتان کیوں نہیں پہنتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو دے دیا۔ فرمایا اچھا اس سے کہہ دو کہ نیچے سینہ بند پہن لے ورنہ بدن دکھائی دے گا۔ غرض آپ اپنے اہل و عیال اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی۔ آپ کو سراپے علم ہونا چاہیے تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر صرف 18 سال یا زیادہ سے زیادہ 20 سال کی تھی، اس لیے سن شعور کو پہنچنے کے بعد صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ تاہم اس مدت میں جو کچھ بھی آپ نے حاصل کر لیا اس کو کم نہیں کہا جا سکتا۔ اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ذخیرہ ان کے سینہ میں محفوظ تھا۔ بعض مرتبہ کبار صحابہ کو جس چیز کا علم نہ ہوتا اس میں وہ ان کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تعاون کے متعلق کوئی حکم نہ ملا تو آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعاون ایک قسم کا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا، اس لیے جب تم سنو کہ فلاں جگہ تعاون پھیلا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور خود تمہارے یہاں یہ وبال پھیلے وہاں سے بھاگنے کے نیت سے نہ نکلو۔ آپ کے عمل سے دوسرے لوگ سند لاتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک عزیز کا ازار بہت نیچے دیکھا تو اس کو ملامت کی۔ انہوں نے کہا میں نے اسامہ بن زید کو نیچا ازار پہنے دیکھا ہے۔ میمونہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، یہ ممکن نہیں کہ ان کا پیٹ بھاری تھا اس لیے اس پہ نہ ٹھہرتا رہا ہو اور نیچے کھسک جاتا ہو۔ کیونکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان پر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصا اثر پڑا تھا۔ کاشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے آتے جاتے تھے اور اکثر سفر میں بھی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا تھا، اس لیے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ موقع ملتا تھا۔ اکثر وضو وغیرہ کے وقت پانی ڈالنے کی خدمت انجام دیتے تھے، سنت کی پابندی شدت سے کرتے تھے۔ آخر عمر میں جب ریاضت جسمانی کے متحمل نہ تھے اس وقت بھی مسنون روزے التزام کے ساتھ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام نے کہا اب آپ کی عمر ضعف و ناتوانی کی ہے، آپ کیوں دوشنبہ اور پنجشنبہ کے روزے کا التزام کرتے ہیں؟ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، والدین کی خوشنودی کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے اور اس میں بڑی مالی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں کھجور کے درختوں کی قیمت 1000 تک پہنچ گئی تھی۔ اس زمانہ میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درخت کی پیڑھی کھوکھلی کر کے اس کا مغز نکالا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ آج کل درختوں کی قیمت اس قدر بڑی ہوئی ہے اور تم اس کو ضائع کرتے ہو۔ کہا میری ماں نے فرمائش کی تھی اور وہ جس چیز کی فرمائش کرتی ہیں اگر اس کا حصول میرے امکان میں ہوتا ہے تو اس کو میں ضرور پورا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آپ پر اور ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔